کہ صدقہ فطر ان پر ضروری ہے جن کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یعنی جن پر زکوٰۃ واجب ہے، یا جن پر زکوٰۃ واجب نہیں مگر اتنی رقم ہو جو عید الفطر کی صبح تک ان کے پاس دستیاب ہو، موجود ہو، یا گھر اور ضرورت کے علاوہ اتنی چیز ہے جو رقم میں اتنی ہو جائے، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بن جائے، تو پھر ان پر فطرہ دینا، صدقہ فطر دینا ضروری ہے۔ اپنی طرف سے دیں، اپنی اولاد جو بچے ہیں نابالغ ہیں ان کی طرف سے دیں، اگر مالدار ہے وہ تو پھر ان کے مال میں سے دیا جائے، نہیں تو اپنی طرف سے باپ کی اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی پھر اولاد کی طرف سے دے۔ اگر خواتین ہیں، جن خواتین کو زیورات یا میکے کی طرف سے ملا ہو یا شوہر کی طرف سے، یا اتنا مہر ملا ہو جو تعداد میں وزن میں 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی، اگر یہ سال اگر پور جائے تو اس پر زکوٰۃ وہ الگ ہے۔ اس کے علاوہ رمضان المبارک میں عید کی نماز سے پہلے اس پر صدقہ فطر دینا واجب ہے، ضروری ہے۔ یہ خواتین کے تعلق سے، یہ خود وہ خواتین ذمہ دار ہیں کہ وہ ادا کریں، یا پھر شوہر ادا کر دے بتا کر کے تب بھی ادا ہو جائے گا۔ اس مسئلے کو بھی سمجھنا ہے کہ اگر شوہر معلوم ہے کہ بیوی کی طرف سے نکالنا ہے تو شوہر بتا دیں تو یہ چیز بتا کر کے ادا کی جا سکتی ہے۔ اس کا پورا لحاظ کرنا چاہیے کہ دیکھیں، ایک تو وہ ہیں کہ جو زکوٰۃ دینے والے ہیں جن پر زکوٰۃ ضروری ہے، یہ سال پورنے پر زکوٰۃ دی جائے گی، مگر رمضان المبارک میں عید کی صبح وہی اتنی تعداد میں مال پیسہ ہو یا زیور اگر ہمارے پاس آ جائیں، اپنا گھر اور ضرورت کے جو سامان ہے اس کے علاوہ اتنی رقم بھی ہو جائے جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہو، عید کی صبح تک بھی آ گیا ہمارے جیب میں اتنا، یا اتنے کے ہم مالک ہو گئے، تو صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہے۔ کن لوگوں کو جن پر صدقہ جو مستحق نہیں ہے، جن پر واجب نہیں ہے، ان کو ادا کیا جا سکتا ہے، ان کو دیا جا سکتا ہے۔ جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، جو سادات ہیں، ہاشمی ہیں، ایسی، تو ان کو نہیں دینا چاہیے۔ اگر اتنے ضرورت مند ہیں کہ ان کو تحفے تحائف دے کر کے ان کی ضرورت پوری کرنی چاہیے۔ اگر نہیں ہو سکے، مجبور ہے، ان پر دشواری ہو رہی ہے، پھر جا کر کے یہ رقم دی جائے گی، مگر یہ بتایا نہیں جائے گا کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے یا صدقہ فطر ہے۔ یہ غریبوں کا حق ہے، کوشش کریں کہ ہم کی نماز سے پہلے غریبوں کو یہ صدقہ فطر پہنچا دیا جائے، تاکہ ان کی بھی خوشی ہو جائے، ان کی ضرورت پوری ہو جائے، وہ بھی خوشی میں شریک ہو جائیں۔ ایسی ایک واقعہ سنایا جاتا ہے عید کے دن، یہ بھی عید سے پہلے سننا چاہیے اور سنانا چاہیے، وہ بھی سماعت کر لیں، کہ نبی علیہ السلام عید کی نماز کے لیے عیدگاہ تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں کچھ بچوں کو دیکھے کہ کھیل رہے ہیں، مگر اسی کے درمیان ایک بچہ جو بالکل مایوسی کی حالت میں ہے، اس کے جسم پر نہ صحیح لباس ہے، ایسا دیکھنے سے لگ رہا ہے کہ یہ عید کی تیاری ابھی نہیں کیا ہے۔ نبی علیہ السلام قریب ہوئے، پوچھنے پر پتہ چلا کہ یہ یتیم ہے۔ کیا ہے یہ بچہ؟ یتیم ہے۔ یہ دوسرے بچے سب خوش کھیل رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے، مگر یہ بچہ مایوس بیٹھا ہوا ہے۔ یعنی میرے بھی والد ہوتے تو میرے لیے کپڑے اچھے سلا دیتے، میرے لیے بھی خوشی کا انتظام ہو جاتا، مگر آج میرے والد نہیں، جس کی وجہ سے میں ایسی حالت میں ہوں۔ نبی علیہ السلام آپ علیہ السلام عیدگاہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے عید کی نماز کے لیے۔ آپ اس بچے کو لے کر پھر لوٹیں، واپس گھر تشریف لائیں اور ان کو غسل دلوائیں، کپڑے پہنوائیں، اور پھر جب لباس پہنا کر کے نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ تمہارے والد، تمہارے ابو عیدگاہ کس طرح لے جایا کرتے تھے، کیسے لے کے جاتے تھے؟ تو بچہ کہنے لگا میرے ابو مجھے کندھے پہ بیٹھا کر کے لے جاتے تھے۔ نبی علیہ السلام اس بچے کو اپنے کندھے مبارک پر بیٹھاتے ہیں اور پھر اس کو لے کر کے عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں۔ راستے میں
بچے دیکھتے ہیں کہ جو بچہ ابھی ہمارے درمیان بالکل مایوس بیٹھا ہوا تھا، ابھی کچھ ہی دیر میں وہ نبی علیہ السلام کے کندھے پر، تو پتہ چلتا ہے، بچے محسوس کرتے ہیں، اشاروں میں بات ہو جاتی ہے کہ اب میرے والد، پہلے تو میں یتیم تھا، اب میرے والد نبی علیہ السلام ہو چکے ہیں۔ تو یہ، اور پھر آگے نبی علیہ السلام فرمائیں کہ یتیم کے تعلق سے کہ یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرا جائے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو صرف ہاتھ پھیرنے پر، سر پر شفقت کا، محبت کا ہاتھ رکھ دے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے گناہوں کو مٹاتے ہیں۔ اس سے ایک سبق دیا جا رہا ہے کہ ہم غریبوں کا پورا خیال کریں، کوئی رشتے میں ہے، قریبی ہے، پڑوسی ہے، علاقے کے، گاؤں کے ہیں، تو ان کا پورا بھرپور خیال کیا جائے، ان کی ضرورت کو پوری کی جائے، اور ہماری خوشی میں عید کے دن وہ بھی خوش ہو سکیں، اس کا پورا لحاظ کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم عید کی نماز کے بعد سوچ رہے کتنا فطرہ نکالنا ہے، کس کو دینا ہے، کس کو نہیں دینا ہے۔ ابھی دیکھ لے، صبح تک وقت ہے، ابھی جو نہیں دیے ادا کیے ہیں حساب کریں اور پہنچائیں، تاکہ غریبوں کی بھی خوشی کے طور پر ان کی بھی عید ہو جائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فطرہ دینے میں دیکھ لیں، کم سے کم گیہوں ہے، جو ہے، ایسی کھجور ہے، کشمش ہے، ہماری جیسی حالت ہو ایسا دے سکتے ہیں۔ کم سے کم 100 روپیہ ہو رہا ہے، 100 سے زیادہ بھی دیں۔ ہم کس طرح کی غذا استعمال کرتے ہیں، تو اپنے حساب، اللہ نے جو جیسی حیثیت دی ہے، اللہ تعالیٰ وہ ہم کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اچھا کھا پی رہے ہیں، اس اعتبار سے ہم کوشش کریں اس سے بڑھا کر کے بھی دینے کے لیے۔ مگر ہماری حالت یہ ہے، سب کے سب 100 پہ ہی قید ہو جاتے ہیں، سب سے نچلا درجہ دینے کا وہی حالت ہماری ہوتی ہے کہ جو سب سے نیچے کا درجہ ہے نا، اتنا نکلنا ہے، اسی کو پکڑ لیتے ہیں۔ کشمش کا کوئی دیتے نہیں، کھجور کی قیمت کوئی دیتے نہیں، جو کی قیمت کوئی دیتے نہیں، تو بڑھا کر کے ہم دیں۔ ہم چاہتے ہیں ہمارے پاس اللہ تعالیٰ بڑھا کر کے دے۔ جب اللہ کی طرف سے ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے ہم دینا چاہتے ہیں تو سب سے نچلا درجہ پکڑتے ہیں، سب سے کم۔ اس پر بھی غور و فکر کرنا چاہیے ہم سب کو۔ اللہ پاک نے ایک توفیق عطا فرمائے، اور کل کے دن کی خوشی ہم سب کو، پوری امت مسلمہ کو اللہ پاک عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔